یعنی آج تک قرآن مجید کے ترجمہ کرنے والوں نے الحمدللہ کا صحیح ترجمہ تک نہ لکھا. جو بھی اٹھا کے دیکھو اپنا پرایا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. پہلی بات یہ ہے تعریف خود عربی کا لفظ ہے. 3 لفظ ہیں، حمد، مدح، تعریف. تینوں عربی کے ہیں اور تینوں میں زمین آسمان سے زیادہ فاصلہ ہے. تعریف کی 2 قسمیں ہیں علم میزان کی روشنی میں، حد اور رسم. پھر ان کی 2 قسمیں ہیں، حد تام، حد ناقص. رسم تام، رسم ناقص. تعریف کہتے ہی اسی کو ہے، یعنی کسی شے کو حد میں لا کے متعین کرنا حد اور رسم کہلاتا ہے. اگر خدا ایسا ہے تو پھر وہ بندہ تو ہے، اللہ نہیں ہے. یعنی اگر مجھ سے کہا جائے جس پر تم بیٹھے ہو اس کی تعریف کرو، میں کہوں گا یہ ممبر ہے. اب میں نے اسے متعین بھی کر دیا، محدود بھی کر دیا کہ یہ ممبر ہے، سپیکر نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، فرش نہیں ہے. یہی پہچانا ہے تم نے اللہ کو. خدا کو محدود کر کے بھی تم موحد. میں خدا کے بندوں کو لا حد کر کے بھی مشرک. اب بات سر اٹھا. سرکار سادے کی حدیث ہے اور بصائر و درجات آج کل کے کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی لکھی ہوئی نہیں، میرے 11ویں امام کے صحابی کی لکھی ہوئی کتاب. اس میں سرکار سادے کی یہ حدیث موجود ہے، ان اللہ لا یوسف، اللہ کی وصف بیان نہیں ہو سکتی. سائل کی آنکھیں کھلی، فرمایا حیران کیوں رہے ہو؟ نحن لا نوصف، ہم 14 کی بھی وصف بیان نہیں ہو سکتی. اللہ کی وصف بیان نہیں ہو سکتی. اور بھائی جب سائل حیران ہونے کا فرمایا نحن لا نوصف، ہم 14 کی بھی وصف بیان نہیں ہو سکتی. اس کی مزید آنکھیں پھٹی، مسکرا کے فرمایا ان المومن لا یوسف، مومن کی بھی وصف بیان نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مولا وجہ فرمایا اللہ کی وصف اس لیے بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ حدوں میں نہیں. مولا آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا اللہ ہم میں رہتا ہے. جب مظروف کی نہیں ہو سکتی ظرف کی کیسے ہو؟ جب مکین کی نہیں ہو سکتی مکان کی کیسے ہو؟ کیونکہ ہم میں رہتا ہے، ہماری وصف نہیں. مولا مومن کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا ہم اس میں رہتے ہیں. تو خدا کو محدود کر رہا ہے، یہاں مومن لا محدود ہے. تو اس لیے شاکر بھائی حمد کا ترجمہ تعریف نہیں، حمد کا ترجمہ حمد ہی ہے. جی، اور یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تمام تعریفیں، تمام کا لفظ بھی وہاں بولا جاتا ہے جہاں عدد کا علم ہو. بس یہ کہہ سکتے ہو ہر حمد ہے اللہ.